ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے۔ پروگرام حقیقت ایمان، انبیاء کرام کی پیروی ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب سے اگلے سوال کی گزارش کروں گا جواب کے لیے۔ ایک بہت اہم سوال ڈاکٹر صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، اس کی مذمت اور اس پر وعید، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ صفدر بھائی، اگر ہم اپنے معاشرتی معاملات میں دیکھیں تو میں بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اور آپ بھی یقیناً پسند نہیں فرمائیں گے آپ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب جی ہو۔ بالکل متفق۔ تو ہم تو اتنے غیرت مند ہیں کہ ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرے، تو اللہ اپنے رسول کے لیے غیرت مند کیوں نہیں ہوگا؟ اور جو قبلہ نے اتنی خوبصورت وضاحت فرمائی نا، جو حجیت حدیث کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ رسول اکرم کی ذات کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی منکر ہے، اور حقیقی طور پہ تو وہ خدا کا بھی منکر ہے۔ تو حجیت حدیث کا منکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات ہی تو منسوب کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ پاک تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو دین کے معاملات میں جھوٹ بولنے کی اجازت کہاں سے ہو گئی؟ پھر وہ بات جو آپ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی طرف منسوب کریں گے وہ دین کا حصہ بنے گی، اور جب دین کا حصہ بن جائے گی، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کا درجہ کچھ اور ہے لیکن عمل کی کیفیت میں وہ بدل گئے ہیں، کہ جو لوگ زیادہ علم حاصل کر جاتے ہیں وہ فرائض کو بھی ہلکا لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ متقی ہوتے ہیں اور ظاہری طور پہ کتابوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک درجہ ہے نا جی، تو جب رسول اکرم کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جائے گا وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ چلیں، قبلہ تو ساری چیزیں سمجھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ تو ہمارے سامنے اگر رسول اکرم کا نام لے کر کوئی چیز بیان کی جائے گی تو ہم تو اسے دین کا کل سمجھیں گے۔ تو لہذا کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اگر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے۔ میرا رب اپنی طرف بھی جھوٹ قبول نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف جھوٹ بولتا ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا میں اسے کافروں میں رکھوں گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا کافروں کے ساتھ ہے اس کا درجہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے، صلحاء نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، مجددین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ترغیب و ترہیب کے لیے بھی کوئی موضوع حدیث رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی طرف بیان نہیں کی جائے گی۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو ترغیب دلانی ہے یا لوگوں کو ڈرانا ہے تو کوئی بات حدیث کا نام لے کے بیان کر دی جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے جتنا رسول اکرم نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ نار ہے، جہنم ہے۔ اب جنت دینے والا کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس میں کتنی کوئی جرت کر سکتا ہے کہ رسول اکرم کے جو جھوٹی بات منسوب کرے؟ تو اس لیے محدثین نے زندگیاں گزاری ہیں، محنتیں کی ہیں، اصول بنائے ہیں، باقاعدہ علوم موجود ہیں، حدیث کی اقسام ہیں، ایک حدیث متواتر ہے اس کی شرائط ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے یہ خبر متواتر ہے، حدیث متواتر ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ سارے جتنے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے، جس طرح قرآن کی محکم آیت سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا ان علوم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، احتیاط محتاط رہنا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ ثقف اللہ، بہت اہم سوال۔ انبیاء کرام بھی بشر ہیں لیکن ان کو بعض اوقات ہم عام بشر کے مطابق لا کھڑا کرتے ہیں، اس عقیدے کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال پہلا ہے نا اس کو تھوڑا اور کنٹینیو کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ اس لیے کہ بہت اہم بات ہے یہ۔ ارشاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا میں نے پڑھا ہے کسی انفرادی جرم پر پوری سیرت میں اتنی سخت سزا نہیں دی جتنی اپنی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے کو ایٹ دی سپاٹ دی ہے۔ اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ ویسے ہی اکبر الکبائر ہے، جھوٹ اکبر الکبائر ہے، لیکن فرمایا وہ جھوٹ جو مجھ پہ باندھا جائے گا وہ عام آدمی کی طرف منسوب کیے ہوئے جھوٹ کی طرح نہیں ہے۔ ہائے ہائے۔ اس جھوٹ کا نتیجہ گناہ ہے، اس جھوٹ کا نتیجہ علماء نے لکھا کفر ہے۔ اللہ۔ بندہ، اور اس میں حدیث پاک میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، من کذب علیہ متعمدن، جان بوجھ کر، جانتے بتایا بھی جا رہا ہے، وہ آگے سے ماننے کی بجائے لڑ رہا ہے۔
چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ واعظ ہے، چاہے وہ اور پھر کوئی حوالہ دیتا ہے کہ موضوعات کبریٰ میں آئیے. اور ایسا بھی ظلم اب ہمارے ہاں تو شروع ہو گیا. نہیں جی، صرف اتنا نہیں شاہ صاحب، میں نے تو یہ الفاظ کانوں سے سنے ہیں کہ موضوعات شریف میں ہے یہ روایت. لا حول ولا تو اس حوالے سے صفدر صاحب بہت حساسیت ہے ہماری شریعت میں. ایسا کرنے والا جو کوئی غلط بات، چھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق الصادقین ہیں ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، گویا وہ غیر دین کو دین بنا رہا ہے، بالکل نیا دین کریٹ کر رہا ہے. نئی بات ایجاد کر دی. اس لیے اس میں بڑی احتیاط. پھر صحیح مسلم شریف کے ساتھ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی اس کو آلریڈی جھوٹا کہا گیا اس شخص کو جو بغیر تحقیق کے، خود سٹڈی کیے بغیر، خود جانے، کسی سے سن کے، چاہے وہ صحیح بھی ہو تو وہ غلط ہے، اس کو نہیں مانا گیا. بالکل ٹھیک کہ یہ آپ نے بات صحیح تھی، حدیث بھی صحیح تھی، اجازت نہیں ہے آپ کو. اللہ. جھوٹی تو جھوٹی رہی، موضوع تو موضوع رہی، کذب تو کذب رہا. صحیح کی بھی روایت کی، حدیث کی اجازت غیر محدث کو نہیں ہے. صفدر صاحب، میں حدیث کا بڑا ادنا سا طالب علم ہوں. ہمارے علماء نے لکھا ہر شخص کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے ہائے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. ہمارا دین سند سے، چین سے چلتا ہے. بالکل ٹھیک. جس کے پاس سند نہیں ہے اس کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ حدیث ہے، چاہے وہ حدیث ہو، اسے اجازت نہیں ہے. جیسے ایک نان کوالیفائڈ ڈاکٹر دوائی کا پتہ بھی ہو تو اس کو اجازت نہیں ہے ٹیکنیکلی. کوئی ہمیں لوگوں کو بتاتے تو پیناڈول کھا لے، تو یہ کھا لے، نہیں، اجازت نہیں. ایسے ہی غیر محدث کو بھی اجازت نہیں ہے. اور ایک جملہ صرف عرض کر دوں، آج یہ موقع مل گیا جی انشاءاللہ. یہ سوال میں نے عرض کیا تھا یہ انبیاء کرام کے بشر ہونے کا، انشاءاللہ اس کا اگلے حصے میں بات کریں گے. یہ جملہ ہمارے علماء نے باقاعدہ ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص صحیح اور سقیم حدیث میں فرق نہیں کر سکتا ہے وہ عالم نہیں ہے. بھائی زندہ باد. بہت اچھا ہے، کیا کہنا ہے. اور کرائیٹیریا کتنا شاندار بیان کر دیا ہے. جو سوال بشر ہونے والا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گا. کلام شامل کرتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا نغمہ چھیڑے. منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. جب اپنا دربار لگایا، جب اپنا دربار سجایا، چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جس سے اپنا جس پہ اپنا
کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، اس کو بھی سینے سے لگایا، اس کو بھی سینے سے لگایا، تیرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک وقفہ ہے ناظرین یہاں پر. ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.